اسلامک اسکالرز بیانت کے لیے ایم اے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کریں۔ ایک صاحب کی شادی ہوئی، وہ سول ڈریس میں آ گئے کہ اسلام میں چونکہ سادگی ہے، اب باپ کہہ رہا ہے بیٹا شیروانی پہن لے، چل تو 3 پیس سوٹ نہیں پہنتا، شیروانی تو پہن، دولہا تو کہہ رہے ابا اسلام میں سادگی سے شادی کا حکم ہے۔ تو مجھے بتایا، میں نے کہا اس کو دھوتی بنیان دے دو، دھوتی بنیان دے دو، اس میں آئے گا یہ۔ دلہن والے خود ہی ہوشیار ہو جائیں گے کہ یہ داماد بنانے کے قابل ہے یا او بھائی سادگی کا یہ مطلب تھوڑی ہے، دولہا ہے تو پتہ تو چلے کہ قاضی کنفیوز ہو رہا ہے بھائی آپ میں سے دولہا کون ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، میں تو بھائی کئی نکاح پڑھائے ہیں نا میں نے، ایسا بعض دفعہ ہوا ہے کہ دولہا سے زیادہ ڈریسنگ ان کی تھی جو دولہا کے ساتھ آئے ہوئے، اللہ کی قسم میں کنفیوز ہو گیا، میں نے کہا شاید یہ دولہا ہے، میں تو قبولوانے لگا تھا اور وہ بھی گھننا بن کے نا ہاں 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 کر رہا ہے بیٹھا ہوا۔ پھر میں نے احتیاطاً پوچھ لیا، میں نے کہا آپ کہہ رہے نہیں میں نہیں، یہی میں نے کہا دیکھو یار، اگر وہ دولہا اچھا ڈریس نہیں پہن سکتا تھا تو آپ کم از کم اس سے کم درجے کا پہن لیتے، یار تم نے کاٹن پہ کلف لگایا ہوا ہے تو میں بغیر کلف کے پہنوں گا۔ تو یہ وہ مضبوطی نہیں ہے دین پہ، بلکہ یہ علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو میں ایک وہ جلدی سے، آج میں 2:30 بجے بات بیان ختم کر دوں گا انشاءاللہ، تو تھوڑا وقت رہ گیا، بات کو جلدی سے سمیٹوں۔ تو میرے بھائی جب آپ دین پر مضبوطی سے آئے ہیں، یہ میں مٹی کے برتن سے ایک حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں ابھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو جب آپ مضبوطی سے شریعت کو فالو کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے مت ہٹو، اور پیچھے نہ ہٹنے کا ایک نسخہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو۔ پیدا ہوتی ہے تو واپسی کا آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ کتنی محبت پیدا کرنی ہے؟ یہ جو مٹی کے پیالے والی برتن والی بات ہے، پھر میں جمعے کی نماز کے بعد جس نے بیٹھنا ہوگا بیان کر دوں گا، تاکہ یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو ایک شاعر نے پہلے زمانے میں نا، یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ شعراء کو بلا کے ان سے کلام سنا کرتے تھے، پہلے اس کا بہت رواج تھا۔ تو ایک خلیفہ نے ایک شاعر کو بلایا، متنبی مشہور شاعر ہے، اس سے کہا کہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آگے اس پہ تم شاعری کہو۔ یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وشقائہ۔ متنبی بڑا مشہور شاعر ہے، 3 یا 4 صدی ہجری کا، آج سے تقریباً 1000 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ اے مجھے ملامت کرنے والے، کف الملام عن الذی، اس آدمی کو ملامت مت کرو، اغناہ طول سقامہ وشقائہ، کہ جس کی بیماری اور محبوب سے دوری نے پہلے ہی اس کو لاغر کر دیا ہے۔ جب کسی کو عشق ہوتا ہے تو ملامتیں ہوتی ہیں نا، تو کہہ رہے ایک تو محبوب مجھے ملا نہیں ہے بھائی، اور ایک دوسری عشق کی بیماری بھی ہے، تو بیمار آدمی قابل ترس ہوتا ہے، قابل ملامت بولو نا بھائی کیا ہو گیا، اتنی باتیں تو آپ کو پتہ ہیں۔ بیمار آدمی قابل ترس ہوتا ہے، قابل ملامت، اس پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی، اس کو تیمارداری کی جاتی ہے۔ تو ایک تو مجھے عشق والی محبت کی بیماری، اور اوپر سے محبوب ملا بھی نہیں ہے، تو ان 2 ٹینشنوں کی وجہ سے میں لاغر ہو رہا ہوں، تو تم ملامت کرو گے تو میں تو بالکل ہی غائب ہو جاؤں گا۔ بڑا زبردست شعر اس نے کہا کہ اب اس پہ آپ آگے قافیے ملائیں۔ متنبی فی البدیہی شاعر تھا، اس نے پوری نظم کہہ ڈالی۔ ہمارے حضرت یہ نظم اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے، یا لائم کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وشقائہ۔ تو شاعر نے کہا عدل العوادل حول قلب التائہ وہوى الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ اس نے کہا جب عورتیں ملامت کیا کریں نا، عورتوں کا ذکر اس لیے کہ ان کی ملامت ٹھا کر کے لگتی ہے، آدمی اور غیرت میں آ جاتا ہے۔ تو جب کوئی ملامت کرے، بیویاں ملامت کرتی ہیں نا داڑھی رکھنے پر، منگیتر ملامت کرتی ہے، منگنی توڑ دیتی ہے، یہ بہت ہو رہا ہے، لڑکے داڑھی رکھتے ہیں، وہ عشق میں آ کے داڑھی کاٹ لیتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ ان کو یوں کہا کرو، عدل العوادل حول قلب التا، یعنی تم اگر ٹھٹھرتے رہو گے نا کہ یہ ملامت کر رہے ہیں، میں تو پہلی بیمار ہوں، تو اور ٹھٹھر کے دبلے ہو جاؤ گے، تو پبلک باز آنے والی نہیں ہے۔ ان کو مت روکو، یہ کرتے رہیں گے، ان کو جواب دیا کرو ایک کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت حول قلب التائہ، میرے پریشان دل کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ وہو الاحبہ، اور محبوب کی محبت دل کے اندر سیاہ نقطے میں ہے، تو یہ دونوں آپس میں ٹکرا ہی نہیں رہی ہیں، تو میرے دل کی جو محبت ہے
جب ملامت جا کے لگی نہیں رہی ہے تو وہ محبت نکلے گی کیسے؟ تو تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. پھر آگے بڑی زبردست بات کی, یشکل ملام الی اللوائم حرہ ویصد حین یلمن عن برحائہ, کہا یہ بھی کہہ دیا کرو ملامت کرنے والیوں کو کہ تمہاری ملامت جب میرے دل کے قریب پہنچتی ہے, اندر تو جاتی نہیں ہے, اور جو محبوب کی محبت ہے وہ اتنی گرم ہے کہ ملامت ان کی گرمی سے پگھلنے لگتی ہے, جلنے لگتی ہے, واپس جا کے ملامت کرنے والیوں کو شکایت کرتی ہے کہ کدھر بھیج دیا تم نے ہمیں, دوبارہ نہ بھیجنا. بہت مشکل ہے میرے بھائی. تو ہے تو یہ دنیا کی محبت میں, لیکن اصل میں اللہ چاہتا ہے ایسی محبت کرو مجھ سے, کشتیاں جلا دو, اس کے بغیر دین پر چلنا ممکن نہیں ہے. اگر یہ کہو گے نا بیگم بھی خوش رہے, ابا بھی خوش رہے, اماں بھی خوش رہے, پڑوسی بھی خوش رہے, باس بھی خوش رہے, اور میرا دل بھی خوش رہے, کوئی بھی خوش نہیں ہوگا, اور اللہ کی ناراضی کا عذاب الگ. ایک دفعہ کشتیاں جلا دے ایسی کی تیسی, لٹکے ہوئے آدمی کو دنیا میں کبھی سکون نہیں ملتا, ایسی کی تیسی جاؤ, جس نے جو بولنا ہے بول دے. میرے بھائی جب تک یہ صفت پیدا نہیں ہوگی, نبی نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکے گا جو کہہ دے کہ میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اسلام کو دین, یعنی ڈٹ جائے گا بس یہ ہے میرے. تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی, آپ نے فرمایا اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی. پتا چلا اسلام میٹھا مذہب ہے. یہ جو میٹھے میٹھے مدینہ کرتے ہیں ایسے تھوڑی کرتے ہیں, یہ یہیں سے تو لیا ہے انہوں نے. اسلام میٹھا مذہب ہے, اس کا ذائقہ ہے, مزہ ہے اس میں, لطف ہے, لیکن یہ لطف اس کو حاصل ہوگا تو کشتیاں جلا کے اسلام کی طرف آئے گا. اور بھائی طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی نا, کہ لڑنے کا مزہ اسی وقت آئے گا جب واپسی کا آپشن ختم, ادھر بھی موت ادھر بھی موت, پھر لڑائی کا مزہ ہے. بھاگنے کا آپشن ہوگا تو لڑائی کا تھوڑی مزہ ہوگا, وہ سوچتا رہے گا تلوار اٹھاؤں, ماروں کہ نہیں ماروں, ایسا نہ میں ماروں تو وہ بھی آگے سے مار دے, دیکھ لو بھاگ جاؤ. تو نہ ادھر کا رہے گا نہ کیا ہو گیا بھائی, نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. تو بیچ کا آدمی صحیح نہیں ہوتا, وہ آدمی ہوتا ہی نہیں تو صحیح کہاں سے ہوگا؟ جو بیچ کا ہے وہ آدمی ہوتا ہے. تو عجیب حساب ہے. تو آج 99% مسلمان جو ہے وہ اسی لٹکی ہوئی پوزیشن میں ہے. لڑکی نہ ادھر ہو رہے ہیں نہ, میں لوگوں سے کہتا ہوں یار تم انگریز کی طرح عیاشی کر لو, اگر کہیں کرنی ہے تو دنیا تو مزے اڑا کے جاؤ نا, پھر آخرت میں بھگت لینا. نہ تم دنیا کے نہ آخرت کے. انگریز کی ٹھکائی ہوگی, وہ کہے گا چلو آخرت میں ٹھکائی, اور دنیا میں لائف کو میں نے بھرپور انجوائے کیا ہے. آپ کہو گے اللہ جمعے کی نماز تو پڑھتا تھا پھر بھی چترول لگ رہے ہیں میرے ہے بھائی. تو اللہ کہے گا سر جمعہ تھوڑی تھا, فجر بھی تھی, ظہر بھی تھی, اثر بھی تھی. آپ کہیں گے اللہ میں نے کم از کم زنا تو نہیں کیا. تو اللہ کہیں گے جو نیٹ پر بیٹھ کر بیہودہ چیزیں دیکھتا تھا, بد نظری کرتا تھا, اس کی بھی تو ٹھگائی بنتی ہے نا. تو آپ کہو گے یار نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ایسا نہیں کہ جو معاذ اللہ برائی نہیں کرتے وہ زنا کرنا شروع کرتے ہیں, وہ تو جرم کی سزا تو بڑھے گی نا. اور جو جمعہ پڑھتے تھے وہ چھوڑ دیں جمعہ پڑھنا بھی. لیکن نبی نے ارشاد فرمایا ایمان کی لذت اسی کو محسوس ہوگی جو کشتیاں جلا کے آئے. تو بھائی توبہ کر کے آج ہمت کر لو, اے اللہ بس پورے دین کو فالو کرنا ہے, اور ڈرو نہیں. لوگ سمجھتے ہیں پورے اسلام میں داخل ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور یہ بھی ہو جائے گا. نہ نہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اور مزے کی زندگی ہو جائے گی. چند دن کی ٹینشن ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے بات ختم کرو. ہمارے ایک رشتے دار ہیں, انہوں نے کہا یہ لفافوں کا تبادلہ نہیں ہوگا شادی بیاہ میں, سب رشوت ہے, حرام ہے, سب کو پتا ہے, اتنے 500 دینے 1000 لینے. انہوں نے کہا نہیں ہوگا. بڑا خاندان میں ہنگامہ ہوا, نفرتیں پیدا ہوئی, لڑائی جھگڑے ہوئے. کہہ رہے ہیں وہ دن آج کا دن 15-20 سال ہو گئے, ہم آ گئے سکون میں, نہ کوئی لفافہ دیتا ہے, نہ کسی کی بچے کی پیدائش پہ ہمیں لفافہ دینا پڑتا. ان کو پتا ہے یہ اس ٹائپ کے ہیں ہی نہیں, ان کا فرقہ ہی الگ قسم کا فرقہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب محبتیں بھی ہیں. میرے سگے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو اس میں مکس گیدرنگ ٹائپ کی, مکس گیدرنگ تو نہیں تھی, سنا تھا کوئی میوزک وغیرہ موسیقی وغیرہ, وہ بعض لوگوں نے زبردستی تھوپ دی. ہمارا خاندان ایسا نہیں تھا, تو میں بائیکاٹ کیا, میں نہیں گیا. بڑا ہنگامہ ہوا, بھائی کی شادی میں نہیں آیا, لیکن وہ ایک دفعہ ہنگامہ افورڈ کیا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے جس شادی میں جانا چاہیں جاتے ہیں, نہیں جانا چاہیں نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں بھائی کے بائیکاٹ کر لیا تو ہمیں کیوں لفٹ کرائے گا یہ, سمجھ رہے ہو. اور اللہ نے اس کی برکت سے اپنی شادی میں کئی دفعہ جانے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ ایک الگ فائدہ ہو گیا, کیونکہ جب انسان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں اپنی منمانی زندگی گزاروں گا. اپنی منمانی سے مراد جس کو میں صحیح سمجھوں گا اس کو فالو کروں گا. جب پبلک کی پرواہ نہیں ہے تو پھر دوسری شادی میں بھی پرواہ نہیں ہے, تیسری میں بھی پرواہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ جب جائز ہے دلائل سے ثابت کرو, غلط ہے تو مان لیں گے, نہیں ہے تو جاؤ ایسی کی تیسی. نہیں آ رہی بات. اور اس کا فائدہ ہے لٹک کے. پھر یہ 4 شادیاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں,
مقصد ابھی 4 شادیاں نہیں ہیں, مثال سے سمجھا رہا ہوں بات کو, کہ ایک فیصلہ کر لو کہ اللہ کو راضی کر کے چلنا ہے یا مخلوق کو. اللہ کو راضی کر کے چلو گے, مخلوق وقتی طور پہ ناراض ہوگی, پھر یہی مخلوق آپ کے گیت گائے گی. اور اگر مخلوق کو خوش کر لیا, ابھی خوش ہو جائے گی, بعد میں پھر کوئی کسی سے آج تک خوش رہا نہیں ہے, یہی غیبتیں کر رہے ہوں گے بیٹھ کر بعد میں آپ کی. اللہ ہمیں دین پر استقامت اور مضبوطی نصیب فرمائے.